اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادویت کے موضوع پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ جس طرح گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ غیبت صغریٰ کے زمانہ میں مختلف اشخاص نے نیابت خاصہ کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں ان کے مختلف اشخاص کے نام بتائے تھے کہ کس کس دور میں کون کون شخص تھا جس نے دعویٰ کیا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا مدعی دعویٰ کرنے والا سچا ہے اور حقیقی نائب ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یعنی ہم کس طرح یہ پہچان کریں گے کہ کون سا شخص امام زمانہ کا سچا نائب ہے اور کس نے جھوٹی نیابت کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ نیابت کا مسئلہ بہت سنگین اور حساس اور اہم مسئلہ ہے۔ نائب جو ہوتا ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہی ہم امام زمانہ کے ساتھ مؤثر رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور یہ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کا دیا ہوا فرمان، اس کی کہی ہوئی بات امام زمانہ ایک ہی بات ہے۔ اور جب تک ہم یہ تحقیق نہیں کریں گے، یہ چھانبین نہیں کریں گے، یہ بات معلوم نہیں ہوگی یہ نائب جھوٹا ہے یا حقیقی ہے، تب تک ہمیں اس بات کے اوپر اطمینان نہیں ہوگا کہ اس کی کہی ہوئی بات امام زمانہ کی بات ہے۔ نائب امام زمان کا مدافع ہوتا ہے، مہذبیت کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، امامت کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے، امامت کی حدود کو قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ افراد چونکہ مسلسل امام زمانہ کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور ان کے زیر سایہ رہتے تھے، اس لیے ان کے اندر چند کرامات موجود تھی، جیسے پوشیدہ خبریں بتانا، شیعوں کے حالات سے آگاہ کرنا۔ کتاب کمال الدین میں ایک روایت موجود ہے، محمد ابن حسن سیرفی جو کہ بلخ میں رہتے تھے۔ بلخ موجودہ افغانستان کا ایک شہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سال میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو مومنین نے مجھے کچھ مال، خمس، ہدیے، تحائف وغیرہ دیے اور کہا کہ ان کو لے جاؤ اور امام زمانہ کے وکیل حسین بن روح جو کہ اس زمانہ میں موجود تھے ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ یہ کہتا ہے میں نے سفر کی تیاری کی اور میں نے اس مال کو سونے چاندی کے سکوں میں تبدیل کروایا، جس طرح جو کرنسی تبدیل ہوتی ہے ایسے اس نے تبدیل کروایا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب یہ سرخس کے مقام پر پہنچا، پہاڑی علاقہ تھا، پتھریلی زمین تھی، وہاں اس نے خیمہ لگایا اور وہاں اس نے امام زمانہ کے مال پر اپنے مال کو علیحدہ علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ گننے کے دوران امام زمانہ کے مال میں سے ایک سکہ گر گیا اور پتھروں کے درمیان کھو گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ سکہ گر گیا کھو گیا ہے۔ غرض یہ سفر پر آگے روانہ ہو گیا۔ جب یہ حمدان کے شہر پہنچا تو اس نے مال امام کی اہمیت کے پیش نظر مال امام کو دوبارہ گننا شروع کیا تو وہاں جا کر اس کو پتہ چلا کہ ایک سکہ کم ہے۔ اس نے اپنے مال سے ایک سکہ اٹھا کر اس میں ملا دیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ جب یہ بغداد پہنچا، حسین بن روح کی خدمت میں پہنچا، سلام عرض کیا، حال احوال ہوا۔ اس کے بعد اس نے جو مال لوگوں نے دیا تھا حسین بن روح کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے مال لیا اور اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، اس سے ایک سکہ نکالا اور اسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ سکہ جو ہے یہ تم نے اپنے مال سے ملایا ہے، یہ امام زمانہ کا مال نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ تو امام زمانہ کے مال کا سکہ ہے وہ سرخس کے مقام پر جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا وہاں گر گیا ہے۔ جب تم حج سے واپس جاؤ گے تو اسی جگہ جانا، تلاش کرنا، تمہیں وہ سکہ مل جائے گا۔ ہاں، اور ایک بات، اگلے سال جب تم حج پر آؤ گے تو وہ سکہ اپنے ساتھ لے آنا، لیکن میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا، میری جگہ کوئی اور وکیل ہوگا، آپ وہ سکہ اسے دے دینا۔ غازی حج پر گیا، حج سے واپس آیا، دوبارہ وہیں سرخس کے مقام پر پہنچا، جہاں خیمہ لگایا تھا وہاں ڈھونڈا، اسے وہ سکہ مل گیا۔ اگلے سال اس نے دوبارہ حج کا ارادہ کیا، وہ سکہ اٹھایا اپنے ساتھ لیا، بغداد پہنچا،
تو وہاں جا کے اسے خبر ملی کہ حسین ابن روح فوت ہو چکے ہیں اور اس کی جگہ علی ابن محمد ساموری امام زمانہ کے وکیل ہیں، تو اس نے وہ سکہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ ابو علی بغدادی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں ایک عورت نے امام زمانہ کے فقیر کے بارے میں سوال کیا کہ امام زمانہ کی نیابت کس کے پاس ہے؟ تم کے کچھ لوگوں نے اسے بتایا کہ اس وقت حسین ابن روح امام زمانہ کے نائب ہیں، ان کے وکیل ہیں۔ تو وہ عورت حسین ابن روح کی خدمت میں آئی، یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت حسین ابن روح کے پاس موجود تھا۔ اس عورت نے آ کر حسین ابن روح کو سلام کیا، اس کے بعد کہا میں نے سنا ہے امام زمانہ کی نیابت آپ کے پاس ہے، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میرے پاس ہے۔ کہتے اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے کہ میرے پاس کیا ہے، میں کیا ہدیۃً لائی ہوں؟ تو حسین ابن روح نے کہا کہ یہ مال مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے جا کے دریا دجلہ میں پھینک دو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کیا لائی ہیں۔ غرض وہ عورت چلی گئی، اس نے وہ مال جو اپنے ساتھ لائی تھی دریا دجلہ میں پھینک دیا۔ جب وہ واپس لوٹی تو حسین ابن روح نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ عورت جو ہدیے جو تحائف لائی ہے وہ جا اور جا کر لے آؤ۔ غلام لینے چلا گیا تو پیچھے سے انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے مال میں ایک سونے کا ہار، 2 جواہر، 1 انگوٹھی، جن میں سے 1 چاندی کا 1 فیروزے کی ہے۔ تو غرض بوڑھے نے کہا، اس عورت نے کہا جی ہاں واقعی میرا یہی مال ہے جو میں لائی تھی۔ تو ان روایات کی چھان بین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امام زمانہ کے سفیر تھے، جو نائب تھے، جنہوں نے امام زمانہ کی وکالت اپنے کندھوں پر لی ہوئی تھی، وہ امام زمانہ کی بیعت کے اوپر پابند تھے، حلال و حرام کا خیال رکھتے تھے اور ہر قسم کی خطا اور لغزش سے دور رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوشیدہ خبریں ان کے اوپر عیاں ہوتی تھی امام زمانہ کے ذریعے، امام زمانہ ان کو وہ خبریں دیتے رہتے تھے۔ تو جھوٹ اور سچ کی پہچان کے لیے کون سا نائب جھوٹا ہے اور کون سا نائب سچا ہے، ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جس طرح شیعہ مومنین ان کو آزماتے تھے تو اس آزمائش سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سچا ہے اور کون سا جھوٹا۔ انشاءاللہ مہدویت کے موضوع پر اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔